السلام علیکم، ویلکم ٹو ایف پی ایس سی کلب۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پی ایس اے پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ اور ایس ایس اے سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ۔ یہ کیا ہیں، ان کی جاب نیچر کیا ہے، ان کی جاب روٹین کیا ہے اور ان کی ورکنگ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی۔ فرسٹ آف آل تھوڑا سا پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ اور سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ پنجاب پولیس تھانہ سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے۔ ایک مختلف سرکل کا ایک مقرر کردہ حد کا ایک الگ تھانہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کے کرائم کی صورت میں، کسی ناگہانی صورت کے اندر آپ تھانے کے اندر جاتے ہیں، اپنی ایک رپورٹ لکھواتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل پنجاب پولیس کے اندر اگر آپ نے رپورٹ لکھوانی ہوتی تھی تو آپ کو تھانے کے محرر یا حرف عام میں جس کو منشی کہا جاتا ہے اس کے پاس جانا پڑتا تھا، لیکن اس سے عام عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا اور بہت زیادہ شکایات کا سامنا تھا، جن میں چند مشکلات اور شکایات یہ تھی کہ کرپشن اور وقت پر کام کا نہ ہونا۔ تو 2014 کے اندر پنجاب پولیس کے جو سربراہان تھے، آئی جی صاحب، ان کی نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے ایک انیشیٹو لینے کا فیصلہ کیا۔ انیشیٹو یہ تھا کہ ہر تھانہ کے اندر ایک فرنٹ ڈیسک بنایا جائے، ایک علیحدہ کمرہ بنایا جائے جہاں پہ صرف وہ لوگ ہوں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے جن کا کام صرف اور صرف تھانے میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی مشکلات سننا، ان کی پریشانی سننا اور ان کی ایف آئی آر کا اندراج کرنا اور ان کی ایف آئی آر کو انٹرٹین کرنا وغیرہ۔ تو یہ 2014 سے چلتے چلتے 2016 تک آ کر یہ اس نے حتمی شکل اختیار کی اور 2016 سے مختلف تھانوں کے اندر پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ یہ کام شروع ہو گیا۔ اب یہ دو ڈیزگنیشنز ہیں، فرسٹ از پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ اینڈ سیکنڈ از سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ۔ جو پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ ہے وہ جونیئر ہوتا ہے اور جو سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ہے وہ سینئر ہوتا ہے۔ یہ دونوں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ ایک تھانہ کے اندر ایک فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ اسپیسیفک کمرہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر پی ایس اے میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں ایک وقت کے اوپر۔ جو میل ہوتا ہے وہ میل حضرات کو ڈیل کرتا ہے اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ فیمیل اور ٹرانسجینڈر کو ڈیل کرتی ہے۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کے جو ڈیلی جاب روٹین ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کا بی پی ایس وغیرہ کیا ہے، ان کی پے کیا ہے، ان کو کیا مراحت حاصل ہے۔ تو جو پی ایس اے اور ایس ایس اے ہے یہ پنجاب پولیس کے اندر ایک بہترین جاب ہے۔ پی ایس اے کا بیسک پے اسکیل تو 7واں ہے، لیکن اس کے اندر جو مختلف قسم کے الاؤنسز ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں۔ ان کی پے کسی بھی دوسرے محکمے میں بی پی ایس 7 سے زیادہ ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا ادارہ کوئی فیڈرل ادارہ نہ ہو۔ جتنے بھی صوبائی ادارے ہیں ان سب میں بی پی ایس 7 میں پی ایس اے کی پے زیادہ ہے۔ اور ایس ایس اے کا جو بیسک پے اسکیل ہے وہ 9th ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بہت زیادہ مراحت حاصل ہیں، جیسا کہ ان کو علیحدہ کمرہ حاصل ہوتا ہے اپنا، اس کے گرمیوں کے اندر ان کو ایئر کنڈیشنر اور سردیوں کے اندر ہیٹر کی سہولت ہوتی ہے، اور دوسرا 24/7 ان کو اپنا ٹھنڈا پانی کے ڈسپنسر دستیاب ہوتا ہے جو کہ علیحدہ ان کے کمرے کے اندر ہوتا ہے۔ پی ایس اے کا جو مین کام ہوتا ہے وہ تھانے کے اندر مقدمہ کا اندراج ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر سے سائل آ کر اپنا مسئلہ بتائے گا، اپنی پریشانی بتائے گا۔ اگر کچھ گائیڈنس لینا چاہے تو پی ایس اس کو گائیڈ کرے گا۔ اگر کوئی مقدمے کا اندراج ہو تو پی ایس اسی وقت ڈیجیٹل طریقے سے پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے اندر اس کی ایف آئی آر انٹر کرے گا اور اس کو ایک ڈیجیٹل رسید دے گا۔ سسٹم میں ایف آئی آر انٹر ہونے کے بعد اس کو بہت زیادہ لٹکایا نہیں جا سکتا، اس کی ڈائریکٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے متعلقہ شہر کے ڈی پی او آفس سے، اور اس کے بعد سی پی او آفس ہے جہاں سے وہ ڈائریکٹلی آئی جی صاحب کے نوٹس میں آتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک عام عوام کو یہ شکایت تھی کہ جی ان کے مقدمے پر کام نہیں ہوتا یا لٹکایا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کی مشکل یا پریشانی دور ہو گئی ہے۔ دوسرا جو پی ایس اے ہے، پی ایس اے کام کرتا ہے 8 گھنٹے کی ورکنگ شفٹ کے اندر۔ پی ایس اے کی 3 شفٹ ہیں، ایک ہوتی ہے صبح 8 سے شام 4 تک، ایک شام 4 سے رات 12 بجے تک، اور ایک 12 سے لے کر صبح 8 بجے تک۔
تو یہ 3 شفٹ میں سے آپ کی کوئی بھی شفٹ لگوائی جا سکتی ہے یا آپ اپنی مرضی سے لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کی کوئی اور وجہ ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی اپنی شفٹ لگوا سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اپنی 8 گھنٹے کی شفٹ کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے اپنے متعلقہ تھانے کے اندر جہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی، اس کے بعد آپ فری ہیں۔ جس طرح اگر دوسرے پولیس کانسٹیبل یا دوسرے پولیس کے ملازمان کو دیکھا جائے تو وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، بلکہ کئی بار تو ان کی ڈیوٹی 2 دن بھی لگاتار چلتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی رعایت ہے۔ بہت سارے تھانوں کے اندر جو پی ایس ایز ہیں وہ اپنی 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کو 48 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ 3 شفٹ اپنی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے اندر محکمے کا کوئی بیریئر نہیں ہے۔ آپ کی اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے فیلو پی ایس اے کے ساتھ تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی 24 گھنٹے کی شفٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو 48 گھنٹے آپ کو پھر ریلیکس کیا جائے گا، آپ کی پھر ریسٹ ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ ایس ایس اے۔ جو ایس ایس اے ہے وہ پی ایس اے سے سینئر ہے۔ ایس ایس اے کی ڈیوٹی تھانہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو مین ڈیوٹی ہے وہ پی ایس اے کی نگرانی کرنا ہوتا ہے اور ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی تھانے کا ریکارڈ ہے وہ مینٹین کرنا ہے۔ پی ایس اے کی جو ڈائریکٹ ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ تھانے کے روز کا روز نامچہ اپڈیٹ کریں، ایف ای آر کو انٹرٹین کریں اور ریکارڈ مینٹین کریں، جبکہ پی ایس اے کا یہ ہے کہ وہ اوور آل ریکارڈ مینٹین کرے اور پی ایس ایز کی نگرانی کرے۔ پی ایس اے اور ایس ایس اے یہ دونوں متعلقہ ضلع کے ٹی پی او کے انڈر آتے ہیں اور ان کی کمانڈ ٹی پی او کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ان کی پوسٹنگ، ان کی تمام قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ ڈی پی او صاحب دیکھتے ہیں۔ ڈی پی او صاحب کے بعد جو پی ایس اے ہے یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے اور یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہی ڈیل کرتا ہے اس کو۔ دوسرا، اس وقت جو پی ایس اے کا بیسک پے اسکیل ہے وہ 7واں ہے اور ایس ایس اے کا بیسک پے اسکیل 9 ہے۔ اس وقت پی ایس اے کو تمام قسم کی مراحت حاصل ہیں، اس کے ساتھ پے کے اندر مختلف الاؤنسز، لیکن جو ایک جی ڈی سولجر کو یا ایک عام پولیس ملازم کو جو مختلف قسم کے الاؤنس ملتے ہیں وہ اس کو نہیں دیے جاتے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی آفس کے اندر ہوتی ہے اور یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ ان کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تمام الاؤنس دیے جاتے ہیں۔ دوسرا، ان کے لیے ایک یونیفارم بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے پی ایس ایز کے لیے، وہ آپ کو پک شو کر دی جائے گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سول کپڑوں کے اندر اپنا کام کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، محکمہ کی طرف سے آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس وقت پی ایس اے کی بیسک پے اسکیل 7ویں کے ساتھ جو پے ہے، جو نیٹ پے ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 50 ہے۔ کچھ بڑے شہروں کے اندر ان کو بگ سٹی الاؤنس دیا جاتا ہے تو وہ 50 سے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن کچھ کے اندر جو ان کو الاؤنس نہیں دیا جاتا چھوٹے شہروں کے اندر، وہاں پہ ان کی 45 پلس ہے، لیکن 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی تنخواہ عام طور پر ہے۔ جو ایس ایس سی ہے ان کا 9th اسکیل ہے اور ان کی پے 50 پلس ہے ہر جگہ۔ اگر ان کو الاؤنس لگ جائے تو وہ 5-6 ہزار روپے بگ سٹی الاؤنس ہوتا ہے، وہ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ان کے جو تنخواہوں میں فرق ہے پی ایس اے اور ایس ایس اے کا، یہ تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے ہے۔ تو یہ تمام انفارمیشن تھی پی ایس اے اور ایس ایس اے کی ڈیوٹی جاب نیچر کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی پی ایس اے کی ریکروٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے، کس طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، کس قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کون لیتا ہے، ان ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔